بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. عثمان حیدر آپ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستان کرنٹ افیئر میں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ہانگ کانگ کی ہسٹری بیان کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس کا کلیش کیوں چلتا ہے چائنا کے ساتھ. ریسنٹلی بھی وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے, اسی کا بھی ہم جائزہ لیں گے. تو آپ سے ریکویسٹ یہی کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے لائک کرنا ہے اور نیچے کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے. تو آئیے جی شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. سب سے پہلے تو اس کا ہم میپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا میپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بارڈر ہے یہ چائنا کے صوبے گنڈونگ کے ساتھ لگتا ہے نارتھ کی طرف, جبکہ ایسٹ اور ساؤتھ ویسٹ کی طرف جو ہے یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہ اس کے کنارے پر واقع ہے. اب یہ اس نقشے کو غور سے دیکھیں, ساتھ ساتھ آپ تائیوان بھی دیکھ سکتے ہیں اور نیچے آپ جو ہے فلپین بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ مختلف جزیرے ہیں. جو ہانگ کانگ ہے یہ بالکل جو ساؤتھ چائنا سی کی جو ساحلی پٹی ہے اس پر واقع ہے. اب اس کی کچھ ہسٹری دیکھ لیتے ہیں جی, اس کا ٹائم لائن دیکھ لیتے ہیں ہانگ کانگ کا. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. 1842 کو چائنا نے ہانگ کانگ جو ہے یہ لیز پر دے دیا تھا برٹن کو. 1937 کو جب چین جاپان کے درمیان جنگ ہوئی تو بہت بڑی تعداد میں یہاں کے مقیم تھے وہ چائنا میں چلے گئے اور یہاں پر چونکہ فوڈ شارٹیج بھی ہو گئی تھی, جاپان نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا, تو کافی زیادہ تعداد میں جو رہائشی تھے مقیم تھے وہ مائیگریٹ کر گئے چائنا کا صوبہ مین لینڈ, وہاں پر چلے گئے. اور اس کی آبادی جنگ سے پہلے جو ہے آلموسٹ 1.6 ملین تھی. جب یہ جنگ ختم ہوئی تو 6.5 لاکھ تک آبادی رہ گئی ہانگ کانگ کی. 1946 کو برٹن جو ہے اس نے دوبارہ سے یہاں پر اپنی سول حکومت قائم کی. جب جنگ دوم تھی وہ ختم ہو گئی, برٹن نے دوبارہ سے یہاں پر جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کی اور بہت بڑی تعداد میں یہاں سے ریزیڈنٹ تھے وہ یہاں سے جو فلائی کر گئے تھے جنگ کے دوران وہ دوبارہ سے یہاں پر آ کر آباد ہونے لگے. تو جب وہ دوبارہ سے واپس آئے تو یہاں کے جو نیشنلسٹ تھے ہانگ کانگ کے اور جو چائنا سے لوگ یہاں پر مائیگریٹ کر کے آئے تھے, ان کے درمیان جو کلیش ہے وہ اس وقت پیدا ہوا اور بڑھتا چلا گیا جو کہ آج تک جاری ہے. 1982 کو برٹن اور چائنا نے جو ہے ٹاک شروع کی کہ اس کو کس طرح سے دوبارہ سے اس کا مستقبل جو ہے وہ کس طرح سے طے کیا جائے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چائنا کا ایریا تھا ہانگ کانگ اور چائنا نے جو ہے اس کو برٹن کو دے دیا تھا آلموسٹ 99 ایئر کے لیے. 1984 کو پھر ان کے درمیان معاہدہ ہوا جس کو جوائنٹ ڈکلریشن کے نام سے جانا جاتا ہے. چونکہ یہ چائنا کا ایریا تھا تو جب برٹن نے لیا تو یہ برٹن کی کالونی بن گیا تھا. برٹن نے جب معاہدہ چائنا کے ساتھ کیا تو اس معاہدے کے تحت برٹن نے اس کالونی کو واپس چائنا کو کرنا تھا 1997 تک انڈر دا ون کنٹری ٹو سسٹم, یعنی کہ ایک ملک اور دو سسٹم کے اصول کے تحت جو ہے یہ چائنا کو واپس کیا گیا. اور اس پرومس کے ساتھ کیا گیا کہ جی یہاں پر جو کہ برطانیہ کی کالونی تھی یہ 1997 میں جب دوبارہ ری یونٹ کیا جائے گا تو یہ اس کے ری یونٹ ہونے کے 50 سال تک یہاں کی جو سمی آٹونومس جو سٹیٹس ہے, جو اسپیشل سٹیٹس ہے, جو نیم خود مختاری ہے اس علاقے کی, وہ چائنا اس کو نہیں چھیڑے گا. یعنی کہ 2047 تک ہانگ کانگ ہے وہ نیم خود مختار ایریا کے طور پر ہی جو ہے وہ رہے گا. تو جولائی 1997 کو پھر ہانگ کانگ کو جو ہے فارملی معاہدے کے تحت برطانیہ نے جو ہے وہ چائنا کے ہینڈ اوور کر دیا انڈر ون کنٹری ٹو سسٹم اصول کے تحت, جیسا کہ میں نے بتایا. اور اس وقت چائنا نے پھر برطانیہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا, ہانگ کانگ اس میں ایک پارٹیسپیٹ پارٹی تھی, جب وہ ایریا میں ری یونٹ ہو رہا ہے تو اپنے 47 سال تک تو اس کی نیم خود مختاری کو نہیں چھیڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو فریڈم آف ایکسپریشن دے گا, ووٹ کا حق دے گا, مکمل جو ہے ایک جمہوری جو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ ان کو دے گا. لیکن تاحال جو ہے وہ ایسا نہیں کیا گیا. اب اس کا تھوڑا سا میں فردر اس کا الیکٹورل سسٹم اور جو ریسنٹلی کلیش چل رہا ہے اس کے اوپر میں آگے جا کے آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا. یہاں پہ میں اس کی معلومات دینا چاہوں گا, بیسک معلومات دینا چاہوں گا. اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے کہ اس کا جو آفیشیل نیم ہے ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن آف چائنا ہے, جبکہ اس کا پولیٹیکل سٹیٹس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن جو ہے قرار دیا گیا ہے چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے. اس کی جو لینگویج ہے وہ چائنیز اور انگلش ہے. ریلیجن اس
کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مختلف ایتھنیسٹی کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں، اس لیے اس کو کوئی خاص طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہے کہ اس میں کوئی خاص ریلیجن ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایشیا کا بزنس ٹائگر بھی اس کو کہا جاتا ہے، بزنس ہب اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں کا جو مانیٹری یونٹ ہے وہ ہانگ کانگ ڈالر ہے، چائنیز روپیز نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ یہاں پہ ہانگ کانگ کا اپنا ڈالر ہے، اور یہاں کی جو پاپولیشن ہے 2018 کی مردم شماری کے مطابق وہ ہے جی 74,34,000 کے لگ بھگ ہے، جبکہ ٹوٹل ایریا ہے اس کا 1,104 کلومیٹر، اور یہاں کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $46,310 ہے، US ڈالر۔ اور جو لٹریسی ریٹ ہے یہاں کا 2002 کے مطابق وہ مردوں میں 96.9%، جبکہ خواتین میں 89.6%۔ اب جی دیکھتے ہیں جی ریسنٹلی جو پروٹیسٹ ہوا ہے، وہاں پہ جو مظاہرین تھے انہوں نے مین ایئرپورٹ ہانگ کانگ ایئرپورٹ اس کو یرغمال بنا لیا تھا، ابھی تو ہے چھڑوا لیا ہے۔ اس کی وجہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی۔ دراصل یہ معاملہ شروع ہوتا ہے پچھلے سال فروری 2018 سے، جب ایک ہانگ کانگ کا شہری جو ہے وہ اپنے تائیوان ایک علیحدہ سیمی آٹونومس ریجن ہے، وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جب وہاں پر تائیوان میں جاتا ہے اس کا مرڈر کر کے تو واپس ہانگ کانگ آ جاتا ہے۔ اس کو چارج کرنے کے لیے پھر چونکہ ہانگ کانگ جو ہے وہ ایک نیم خود مختار ایریا ہے، جو تائیوان ہے یا جو چائنا ہے اس کی جو عدالتیں ہیں ان کا دائرہ کار ہانگ کانگ پہ نہیں ہے، تو اس کو چارج کرنے کے لیے اور اس طرح کے جرائم کو قابو کرنے کے لیے جو ہانگ کانگ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ سوچا کہ جی ایک بل متعارف کرایا جاتا ہے جس کے تحت جو ملزمان ہیں ہانگ کانگ کے، اگر ان کو جو ہے چائنا حوالے کیا جائے یا تائیوان کے حوالے کیا جائے۔ تو جب یہ بل گورنمنٹ نے متعارف کرایا ہے تو فوری طور پہ جو ہانگ کانگ کے جو نیشنلسٹ ہیں، جو زیادہ تر میجورٹی ہانگ کانگ کی نیشنلسٹ جو ہے میجورٹی ہے، وہ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آتی ہے اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس بل کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ تو پھر چونکہ کافی زیادہ احتجاج شروع ہوا، جون 2019 میں احتجاج شروع ہوا اور ابھی بھی احتجاج جو ہے وہ ہانگ کانگ میں ہو رہا ہے۔ تو اس احتجاج کو واپس اس بیسس پہ وہ لے رہے تھے کہ جو ہانگ کانگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو چائنیز کی کٹ پتلی گورنمنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، کہ جو مظاہرین تھے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ وہ جو ہے اس بل کو فوری طور پر واپس لیں۔ یہ نقطہ نظر تھا کہ اگر اس بل کو واپس نہ لیا گیا تو پھر جو اس بل کا غلط استعمال ہوگا اور جو سیاسی جو جدوجہد کر رہے ہیں اپنی خود مختاری کو مزید برقرار رکھنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے یا چائنا سے مکمل علیحدگی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں سیاسی طور پر، ان کو وکٹیمائز کیا جائے گا اور ان کو چائنا کے حوالے کر دیا جائے گا اور ان کو چائنا جو ہے پھر وہ قانون کے تحت سزائیں دے گا۔ تو ابھی تک جو ہے اس بل پیش ہونے سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی جو ہانگ کانگ کا شہری ہے وہ اس کے اوپر جو پراسیکیوشن ہے وہ ہانگ کانگ میں ہی ہوتی ہے، وہ چائنا میں یا تائیوان وغیرہ میں نہیں ہوتی۔ تو اس کو لے کر جو ہے احتجاج ابھی شروع ہوا تھا اور مظاہرین نے جو ہے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو واپس لے۔ پھر گورنمنٹ نے آخرکار اس کو واپس سنا دیا، البتہ سسپینڈ کر دیا، لیکن جو مظاہرین ہیں وہ ابھی بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ تب تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر دیا جاتا۔ تو ریسنٹلی جو ابھی جو ویو ہے وہاں پہ احتجاج کی وہ تو یہ ہے، جب سے یہ چائنا کے اندر آیا ہے یہ حصہ ہانگ کانگ کا، تب سے وہاں پر جو احتجاج ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی میں وجوہات آگے جا کے بیان کرتا ہوں۔ اب ان کا کچھ الیکٹورل سسٹم دیکھ لیتے ہیں کہ ہانگ کانگ کا الیکٹورل سسٹم کس طرح کا ہے۔ تو ہانگ کانگ میں جی اس کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے، اس کے 70 ممبرز ہیں، ان میں سے 35 ممبران ہیں وہ تو ڈائریکٹلی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، اور جو 35 ممبران ہیں وہ اسپیسیفک جو بزنس یونٹ ہیں مختلف لائک فنانس ہے، انشورنس ہے، میڈیکل ہے، اور اس طرح کے جو بڑے بڑے بزنس تائیکون ہیں ان کے لیے محسوس ہیں، انہی میں سے جو ہے باقی جو 35 لوگ ہیں وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے ہانگ کانگ کا وہ چائنیز صدر ہے، جبکہ جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وہ چائنیز وزیر اعظم نہیں بلکہ ہانگ کانگ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اس کا ہیڈ آف گورنمنٹ ہے۔ اور یہاں پر اہم چیز یہ ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ بھی جو ہے چائنا کی بنائی ہوئی ایک کمیٹی ہے، وہی اس کو 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ جو کمیٹی چائنا بناتا ہے
وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کو 5 سال کے لیے ایک چائنیز کا جو اپروو شدہ پرسن ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ منتخب کرتی ہے چیف ایگزیکٹو، یعنی کہ عوام کے ڈائریکٹلی ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتا۔ ابھی جو کرنٹلی اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں ان کا نام ہے جی کیری لیم۔ ہانگ کانگ کی جو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر چھوٹی موٹی کافی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن مین جو 2 پارٹیز ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں پر مین جو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے یا مسلم لیگ نون ہے، اس طرح سے وہاں پر مین 2 بلاک ہیں۔ ایک جو ہے اس کو پرو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، جو کہ نیشنلسٹ کہلائے جاتے ہیں، جو کہ چائنا سے علیحدگی کے لیے یا چائنا سے مزید خود مختاری کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، جو احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں، جو ابھی احتجاجی مظاہرین ہیں ان کا تعلق پرو ڈیموکریسی سے ہے۔ جب ایک جو ہے وہ پرو چائنا کے بلاک ہے، جو کہ اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ چائنا کے حمایتی ہوتے ہیں، پرو چائنیز اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں 1998 سے لے کے 2016 تک یہاں پہ 6 الیکشن ہو چکے ہیں، اور ان 6 الیکشن میں پرو ڈیموکریسی ہی جیتی ہے، کیونکہ وہاں ہانگ کانگ میں جو میجورٹی ہے وہ نیشنلسٹ کی ہے، تو وہ پرو ڈیموکریسی جو جماعت ہے اسی کو الیکٹ کرتی ہے۔ لیکن وہاں پہ جو حکومت ہے وہ پرو چائنیز بلاک کی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو 35 سیٹیں وہاں پر مختلف بزنس تائیکون سے سلیکٹ کی جاتی ہیں، اور 35 پر ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے۔ جو بزنس مالکان ہیں یا جو بزنس تائیکون ہیں یا کارپوریشن ہیں، ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی پرو چائنیز جو ہوتے ہیں، ان کو چائنیز کے ساتھ مفاد ہیں، اور جو چائنیز کے ساتھ لنک ہیں یا چائنیز میں ان کے کاروبار ہوتے ہیں تو وہ چائنیز کی حمایت کرتے ہیں، اور اس لیے جو 35 کے 35 جو ہے وہ چائنیز کی بلاک کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ انڈیپینڈنٹ وغیرہ کو ملا کر جو گورنمنٹ ہے وہ پھر بھی جو ہے 1998 سے لے کر 2016 تک ابھی تک جو وہاں پر گورنمنٹ ہے وہ چائنیز بلاک کی ہی ہے۔ پرو ڈیموکریٹک جو ہے اس کی آج تک بھی وہاں پہ گورنمنٹ نہیں آئی، حالانکہ ہمیشہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان میں وننگ وہی کرتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ ہے وہاں پر پرو چائنا بلاک کی ہے۔ تو یہ ان کا سسٹم ہے، جو الیکٹورل سسٹم ہے۔ تو اب جی میں بتاتا ہوں کہ ان کا جو احتجاج ہے وہ مستقل اس کا کیا وجہ ہے۔ تو اس کی مشکل وجہ یہ ہے کہ جب چائنا نے اس کو اپنے ساتھ ری یونٹ کیا تو اس نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس نے برطانیہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب وہ ان کو اپنے اندر شامل کریں گے تو ان کو مکمل ڈیموکریسی دیں گے، مکمل ان کو جمہوری حقوق دیں گے، مکمل فریڈم آف سپیچ دیں گے، فریڈم آف ایکسپریشن دیں گے۔ یہاں پر جو اس کا چیف ایگزیکٹو منتخب ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چائنیز اپروو کمیٹی اس کو منتخب کرتی ہے، اس کمیٹی کی بجائے وہ ڈائریکٹلی عوام جو ہے چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کو منتخب کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے، چائنا اپنے وعدوں سے پھر گیا ہے۔ چائنا جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے وہی چائنیز کا ہی پرسن ہوتا ہے، چائنیز کا حمایت یافتہ بندہ جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں بلکہ چائنا جو کی بنائی ہوئی کمیٹی اس کو سلیکٹ کرتی ہے۔ اور جو وہاں جو الیکشن ہے یہ بھی چائنا نے وعدہ کیا تھا، جو مکمل جو سیٹیں ہیں، جو 70 کی 70 سیٹیں ہیں وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی کی یا کونسل کی، وہ ڈائریکٹلی الیکشن سے ہی منتخب ہوا کریں گی۔ لیکن ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 35 سیٹیں ڈائریکٹ عوام کے الیکشن سے ہوتی ہیں، اور 35 سیٹیں جو ہے وہ بزنسز کے ڈفرینٹ سیکشنز میں سے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو مین تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے جو احتجاج ہو رہے ہیں، اور 1998 سے ہی ابھی جو ہے وہاں پر مختلف اوقات میں احتجاج ہوتے رہتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ مکمل طور پر جمہوریت بحال کرے، اور 2047 کا جو ایک ٹارگٹ ہے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 2047 تک اس کی نیم خود مختاری چائنا جو ہے وہ حمایت کرے گا، تو چائنا جو ہے اس کی حمایت جاری رکھے، چائنا جو ہے اپنے وعدہ خلافی نہ کرے، اور ان کو جو خود مختاری ہے وہ اس کو وائلیٹ نہ کرے، اور ان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کے ووٹوں کے ذریعے آنا چاہیے، اور جتنے بھی باقی 70 ممبران ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی عوام کے ووٹوں کے ذریعے آنا چاہیے۔ تبھی تک چائنا اور ہانگ کانگ کا جو کانفلکٹ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ مظاہرین کا جو مطالبات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو آپ نے نیچے کمنٹ کرنا ہے اور لائک کرنا ہے۔ خدا حافظ۔